فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق، اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، فلا اقسم بالشفق۔ اقسم یقسم، اقسام اس کے معنی آتے ہیں قسم کھانا۔ اقسم فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اور لا زائد ہے، لا زائد ہے۔ اگر لا کو زائد نہ مانے تو یہ نفی کا ہوگا، ترجمہ کیا کریں گے؟ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تو یہ لا زائد ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، جس چیز کی قسم کھائیں گے اس پر با داخل ہوتا ہے، جس چیز کی قسم کھائیں گے اس پر با داخل ہوتا ہے۔ بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق سے مراد ہے وہ سرخی جو سورج چھپنے کے بعد مغرب میں ظاہر ہوتی ہے۔ سورج چھپنے کے بعد ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، علامہ راغب رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ دن کے ختم ہونے اور رات کے شروع ہونے کا جو امتزاج ہوتا ہے، یعنی ملنا ہوتا ہے، اس وقت یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات شفق کے معنی سفیدی بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں مراد یہی معنی ہے سرخی۔ واللیل، تو شفق کے معنی اشفاق۔ واللیل وما وسق، اور قسم کھاتا ہوں رات کی۔ لیل جمع لیالی، وما ما موصولہ ہے، اور ان چیزوں کی وسق جن کو رات چھپا لے، جمع کر لے۔ وسق کے معنی ہے جمع کرنا، تو وسق یسیق وسقا باب ضربہ سے جمع کرنا۔ قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات جمع کر لے۔ چیزوں کو جمع کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جاندار رات کے اندر سمٹ سمٹ کر اپنے مقامات پر جمع ہو جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، گویا کہ رات ان کو جمع کر لیتی ہے۔ پرندے دن میں نکل جاتے ہیں اپنے دانے کے لیے، اپنے کھانے کے انتظام کے لیے، لیکن رات میں وہ سمٹ کر اپنے گھونسلوں میں جمع ہو جاتے ہیں، سوتے ہیں۔ اسی طرح انسان ہے، دن میں کام کے لیے نکلتا ہے، رات میں اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی قسم جن کو رات جمع کر لیتی ہے۔ والقمری، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جائے۔ تو اتساق سے بنا ہے، اتسق یتسق اتساق، اس کا مادہ بھی یہی ہے وسقن، وسق یسق وسقن۔ اس کے معنی کے اندر بھی جمع کرنے کا مفہوم ہے، جمع کرنا، تو ترجمہ ہوگا لفظی۔ اور چاند کی قسم جب وہ جمع کر لے، کسے جمع کر لے؟ اپنی روشنی کو جمع کر لے، اور جب وہ مکمل اپنی روشنی کو جمع کر لے گا تو مکمل چاند ہو جاتا ہے روشنی کے اعتبار سے۔ بدر 14ویں کا چاند، تو 14ویں جو رات ہوتی ہے چاند کی تاریخ، اس میں چاند مکمل روشنی دیتا ہے۔ تو ایک قسم ہے، قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ 4 چیزوں کی یہاں پہ قسم کھائی گئی، شفق کی، لیل کی، اسی طرح وسق ما وسق میں جو چیزیں ہیں، اور چاند کی۔ یہ قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ چلتی رہتی ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ رات ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، چاند ہے، نکلتا ہے چھپتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، اسی طرح شفق ہے، ظاہر ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیچھے سے بیان چلا رہا ہے انسان کے ختم ہونے کا، کہ جو دنیاوی زندگی ملی ہے ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اسی چیز کو جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں۔
تو سورۃ النبا، اسی طرح سورۃ النازعات، ان تمام صورتوں کے اندر یہی مضمون چلا آ رہا ہے، یعنی قیامت کا اثبات اور اس کے احوال۔ تو یہاں بھی قسم کھا کر یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حالت ضرور آ کر رہے گی، یہ حالت آپ کی بدلے گی جیسے ان چیزوں کی حالت بدلتی ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ جوان ہیں تو جوان رہیں گے، بوڑھے ہیں تو بوڑھے رہیں گے، بلکہ بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد موت، اور موت کے بعد پھر زندہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب، اور پھر جنت اور جہنم، یہ ساری حالتیں آنی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور بالضرور آپ کو ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے، ضرور بالضرور آپ کو ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے۔ تو رکب یرکب، رکوب، اس کے معنی آتے ہیں سوار ہونا۔ تو جب آدمی سوار ہوتا ہے تو وہ بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، سواری میں چلتا ہے، تو اسی کو کہا گیا ہے لَتَرْكَبُنَّ، یہ تاکید کا صیغہ ہے۔ طبق، طبق کہتے ہیں حالت کو، طبق کسے کہتے ہیں؟ حالت کو۔ عن طبق، عن یہاں بعد کے معنی میں ہے، یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت سے آپ کو گزرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ زندگی کی حالت ہے تو اس کے بعد موت کی حالت سے گزرنا ہے، موت کی حالت کے بعد پھر زندگی کی حالت سے گزرنا ہے، اٹھائے جائیں گے، پھر اس حالت کے بعد حساب و کتاب کی حالت سے گزرنا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تو ضرور بالضرور آپ کو ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے، ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہو گیا ان کو؟ لا یؤمنون، کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ فما لہم، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ لا یؤمنون، کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آمن یؤمن ایمانا، ایمان لانا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جاتا ہے، علیہم، ان کے سامنے، القرآن، قرآن، لا یسجدون، تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ یہاں سجدے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے جس طرح سے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، بلکہ مراد اطاعت کرنا، کہ قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، جب یہ آیت عربی میں پڑھی جائے تو سجدہ بھی واجب ہو جاتا ہے سننے والے پر، اسی طرح پڑھنے والے پر۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جاتا ہے، علیہم، ان کے سامنے، القرآن، قرآن، لا یسجدون، تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ سجدہ یسجد، سجدتاً و سجوداً، اس کے معنی آتے ہیں جھکنا، لیکن مراد کیا ہے یہاں؟ اطاعت کرنا۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں۔ تو قرآن کو سننے کے بعد، دلائل کو سننے کے بعد، ایسا معجز کلام کہ جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، اس کو سننے کے بعد اطاعت تو کیا کرتے؟ یہ غیر مسلم لوگ یکذبون، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، کذب یکذب۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے، واللہ اعلم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں، بما، اس چیز کو، یوعون، جس کو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی برے اعمال کا ذخیرہ۔ جب ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ برے اعمال۔ برے اعمال اس معنی کر ہیں کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے احکام پر عمل بھی نہیں کرے گا۔ جب اس کے احکام پر عمل نہیں کرے گا
تو وہ برے اعمال کرے گا، قرآن کے خلاف اعمال کرے گا. تو ایک قرآن کے خلاف اعمال، برے اعمال، ان کو جمع کر رہے ہیں. واللہ عالم، عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، بما، ما اس میں موصول ہے، اس چیز کو یعون جو ہے جمع کر، ان اعمال بد کو جو ہے جمع کر رہے ہیں، جن کو یہ محفوظ کر رہے ہیں. اوعا یوعی ایعان، اس کے معنی آتے ہیں محفوظ کرنا، جمع کرنا. فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. بشر یبشر تبشیر، اس کے معنی آتے ہیں اچھی چیز کی خبر دینا. خوشخبری، خوشخبری کا ترجمہ دے گا خوش کے معنی اچھا ہونا، اور خبر آپ جانتے ہیں یعنی اچھی خبر. تو خوشخبری کسے کہتے ہیں؟ اچھی خبر کو. لیکن یہاں تو عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو یہ اچھی خبر. تو یہ مذاق کے طور پر کہا جاتا ہے، مذاق کے طور پر. خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کو 10 ڈنڈے لگیں گے. جیسے کبھی کبھی استاد بھی بول دیتا ہے، بچہ غیر حاضری کر کے آیا کہ آ جاؤ آپ کے لیے خوشخبری ہے، ویلکم ہے آپ کا، خوش آمدید، آئیے، کان پکڑ لیجئے. تو یہ خوشخبری تھوڑا ہی ہے اس کے لیے. تو یہ مذاق کے طور پر کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو خوش فہمی کا شکار ہے نا، برائیوں پر اتر کر اور خدا کا انکار کر کے، قرآن کریم کے احکام کو جھٹلا کر یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں. تو یہ اچھے دن کی خوشخبری ہے ان کے لیے، یہ ہیں ان کے اچھے دن. دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دیجیے. وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا آپ جان سکتے ہیں. دنیا کے اندر جو تکلیفیں آتی ہیں ہم ان سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس سے تو کئی گنا بڑھ کے وہ تکلیف دے آخرت کا عذاب. علیم، علیم یہاں مولم کے معنی میں ہے، اس میں فاعل کی، یعنی تکلیف دینے والا عذاب، دردناک عذاب. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کیسے ترجمہ ہوا؟ تو اجرن تو آپ جانتے ہیں، اجرن جمع اجور، ثواب، بدلہ. غیر کے معنی سوائے. ممنون اس میں مفعول کا صیغہ ہے، من یمن منن. ایک معنی تو آتے ہیں اس کے احسان کرنا، ایک معنی آتے ہیں اس کے ختم ہونا، کاٹنا، ختم کرنا. تو ایسا اجر کہ جس کو ختم نہ کیا جائے، جس کو کاٹا نہ جائے، برابر چلتا رہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. دیکھو ترجمہ ایک مرتبہ. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جس کو وہ جمع کرے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، ضرور بھی ضرور آپ کو ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچنا ہے. فما لهم لا یؤمنون، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ جھکتے نہیں ہیں. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو یہ محفوظ کر رہے ہیں، جو یہ جمع کر رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہوگا. دیکھو ترکیب.
فلا اقسم بالشفق، تو لا تو زائد ہے، اقسم فعل، بالشفق اس کے متعلق، بلکہ متعلق بنانے سے پہلے معطوف علیہ، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ایسی آئی ہیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے ان سب کا عطف ہو کر پھر جار مجرور سے مل کر تب اس کے متعلق ہوگا. تو شفق معطوف علیہ، واو عاطفہ، اللیلی معطوف علیہ معطوف، پھر واو عاطفہ، ما وسق، ما موصولہ، اور وسق فعل فاعل سے مل کر صلہ موصول صلے سے مل کر یہ معطوف علیہ معطوف، واو عاطفہ. القمری، یہ مضاف الیہ ہے، یہاں پر نکالا جائے گا مضاف محذوف، عظمت القمر، عظمت القمر، چاند کی عظمت کی قسم. اصل میں ان چیزوں سے پہلے عظمت کا لفظ نکالا جاتا ہے. تو یہ جو اذا اتسق آگے آ رہا ہے، اذا ظرفیہ ہو جائے گا اور اتسق یہ اس کا مضاف الیہ، اذا ظرفیہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف بنے گا عظمت جو نکالا ہے. پھر عظمت مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف سے مل کر جب بنے گا معطوف. پھر شفق اپنے تمام معطوفات سے مل کر با حرف جر کا متعلق، جار مجرور سے مل کر، نہیں با حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا اقسم فعل کے. تو یہ ہو جائے گی قسم، اور جواب قسم آگے آ رہا ہے، لترکبن طبقا عن طبق. ترکب فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، اور طبقا یہ ہے موصوف، عن طبق جار مجرور سے مل کر کائنن کے متعلق ہو کر یہ ہے صفت طبق کی. طبق موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی بنے گا ترکبن فعل کا. پھر یہ ہو جائے گا جواب قسم. اب آگے دیکھو، فما لہم لا یؤمنون، ان کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے. تو ما ایو شیء کے معنی میں ہو کر مبتدا، لہم لام حرف جر، اور ہم ضمیر ذوالحال ہے، ہم ضمیر ذوالحال. ان کو کیا ہو گیا، ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے اس حال میں کہ ایمان نہیں لاتے. اور لا یؤمنون فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، اذا قرئ القرآن، قرئ فعل مجہول، القرآن اس کا نائب فاعل، اور علیہم قرئ کا متعلق. فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر اذا کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف بنے گا اپنی جزا کا. اس کی جزا آگے آ رہی ہے لا یسجدون، لا یسجدون. تو آپ پیچھے بہت مرتبہ یہ ترکیب سن چکے، اذا ظرفیہ مضاف بنتا ہے، پھر جملہ شرط بنتا ہے، اور یہ ظرف بن جاتا ہے اپنی جزا کا ہی جو آگے جزا آتی ہے. تو قرئ علیہم القرآن یہ مضاف الیہ بن کے اذا کا یہ شرط بھی ہے، اور یہ ہاں متضمن بمعنی شرط. پھر یہ ظرف ہو جائے گا لا یسجدون کا جو جزا ہے. تو لا یسجدون شرط جزا سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر بن جائے گا ہم ضمیر کا حال، حال ذوالحال سے مل کر پھر بنے گا مجرور، پھر جار مجرور سے مل کر ثبت کے متعلق ہو کر یہ ہو جائے گی خبر، کیونکہ ما تو ایو شیء کے معنی میں ہو کر مبتدا بنا تھا، پھر جملہ خبریہ ہو جائے گا. آگے دیکھو، بل یہ اضراب کے لیے ہے، یعنی مضمون کو منتقل کرتے ہیں، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف نکلتے ہیں. الذین اس میں موصول، کفروا فعل فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مبتدا، اور یکذبون خبر. واللہ اعلم، اللہ مبتدا، عالم اس میں تفضیل،
با حرف جر، ما اس میں موصول، یعول فعل فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہے اس میں تفضیل اعلم کے، اعلم اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر اللہ مبتدا کی خبر، فبشرہم بعذاب علیم، تو بشر فعل امر ہے، انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ہم ضمیر اسے بنا لیجیے آپ مستثنی منہ، مستثنی منہ، بعذاب علیم، عذاب موصوف، علیم صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا بشر کے، ہم ضمیر کو کیا بنا کے آئے ہیں مستثنی منہ، یعنی مستثنی منہ وہ ہوتا ہے کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے کسی چیز کا، لیکن بعض افراد کو نکال دیا جاتا ہے اس حکم سے، جیسے یہاں حکم لگایا ہم ضمیر پر کہ ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، تو ہم ضمیر میں کچھ لوگ ایسے بھی آ رہے ہیں آگے کہ ان کے لیے نہیں ہے یہ خوشخبری، وہ کون ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، پتہ چلا کفار کے لیے، تو الا حرف استثناء، الذین اس میں موصول، آمنوا فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، اور عاملوا الصالحات فعل فاعل، الصالحات اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر اب بنے گا یہ مستثنی، کیا بنے گا مستثنی، تو مستثنی منہ مستثنی سے مل کر اب بنے گا بشر کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گی جزا، یعنی جب ان کی حالت یہ ہے، شرط محذوف ہے، جب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ تکذیب کرتے ہیں تو پھر ایسا کرو، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب، اور لہم اجر غیر ممنون، لہم جار مجرور سے مل کر قائنون کے متعلق ہو کر یہ ہے خبر مقدم، اور اجر موصوف، غیر ممنون مرکب اضافی ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ ہے مبتدا مؤخر، سمجھ رہے ہو، تو خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔